خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ میرے پاس جو آج خبریں ہیں وہ سب کی سب بے حد دلچسپ ہیں اور آخر تک پروگرام کو ضرور سنیے گا۔ عمران خان صاحب نے اگر رہا ہونا ہوا جیل سے تو وہ نومبر کے مہینے میں رہا ہو جائیں گے اور یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہوگا۔ اگر وہ ڈیل پہ نہیں مانتے اس صورت میں ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا فیض حمید صاحب کے ساتھ۔ جیسے جیسے حالات اور واقعات آگے بڑھتے گئے ہیں میں ان کو بڑے دلچسپی سے دیکھتی رہی ہوں اور کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئی ہیں۔ میں وہ کڑیاں آپ کے سامنے رکھوں گی، فیصلہ آپ خود کریے۔ بشرا بی بی کو ملا بیل، تو وہ بیل اس لیے صرف نہیں ملا کہ ایک ریزنیبل ٹائم تھا، اس ٹائم تک کیس میں ہو جایا کرتی ہے بیل، نہیں، اس لیے ان کو بیل ملا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امین علی گنڈا پور بولتے بہت تھے مگر وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے اور موقع پہ وہ پتلی گلی سے نکل کے غائب ہو جاتے تھے۔ ان سے جب کہا گیا کہ آپ عمران کو سمجھائیں کیونکہ حکومت اس لیول تک پش نہیں ہونا چاہتی جس لیول تک عمران صاحب کی کوشش ہے ان کو پش کرنے کے لیے، کہ آپ ان کو سمجھائیے۔ جو اینٹی اسٹیٹ اور ہر وقت لڑائی کی سیاست پہلے دن سے انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومتی امور پر ان کی کوئی توجہ نہیں تھی، بلکہ لڑائی جھگڑا کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اس طرح تو نہ لوگوں کے مسئلے حل کیے جاتے ہیں نہ ملک آگے بڑھا کرتے ہیں، بلکہ کئی قدم ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ جو ان کو پیغام دیا گیا، امین صاحب سے جب بات کی گئی تو امین علی گنڈا پور کا کہنا یہ تھا، جو رپورٹ آئی ہے، کہ غالباً اکیلے ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو آن بورڈ لیا گیا، وہ تیز خاتون ہیں، وہ سمجھ گئیں کہ جس طریقے سے خان صاحب سیاست کرتے رہے ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو تباہ کیا ہے بلکہ خود کو بھی ایک بند گلی میں لے گئے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے رپورٹڈلی ایگری کیا کہ وہ ان کو سمجھائیں گی۔ غالباً اسی لیے جب وہ جیل سے نکلیں تو وہ کہیں جانے کے بجائے سیدھا پشاور گئیں اور پشاور میں علی امین گنڈا پور صاحب سے مذاکرات ہوئے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی کہ جہاں پہ بڑے بڑے لوگ پی ٹی آئی کے ان کو عمران صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، لیکن امین علی گنڈا پور جن کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہوئے ہیں، ان کے لیے اڈیالہ جیل کا دروازہ بھی کھلا۔ سب کو پتا تھا وہ وہاں گئے ہیں ملاقات کے لیے، انہوں نے ملاقات بھی کی عمران سے اور وہ آئے بھی نکل کے۔ انہوں نے پھر اپنا بیانیہ بھی دیا۔ انہوں نے یہ تو بات نہیں کی کہ عمران صاحب سے ان کی کیا گفتگو ہوئی، مگر جو جلسہ ہونا تھا 8 تاریخ کا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور اس کے ایک آدھ دن بعد سبی میں بات کی گئی ہے کہ اجتماع ہوگا۔ لفظ اجتماع کی بات ہے، جلسے کی نہیں ہے، جس میں ڈسکشن ہوگا، مذاکرات ہوں گے کہ آگے ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری جانب دیکھیے تو زین قریشی صاحب بھی 2-1 دن کے لیے غائب ہو گئے تھے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی میں جو ان کا پارلیمانی عہدہ تھا اس سے برطرفی کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی غالباً بیل ہوگی کیونکہ اتنا عرصہ جیل میں رہ کے شاہ محمود صاحب ایک منجھے ہوئے پولیٹیشنز ہیں
ان کو یہ نظر آ گیا، سمجھ آ گیا کہ پارٹی کو ان کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم مستقل جب سے وہ جیل گئے عمران صاحب کو نکالو اسکیم کی باتیں سنتے رہے ہیں، مگر ہم نے کسی کے منہ سے، ان کے پارٹی کے منہ سے، ان کے لوگوں کے منہ سے شاہ محمود قریشی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے ایفرٹ کی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی بھی اگر نکلیں گے، ان کی بیل ہوگی، جو میرے خیال میں ضرور ہوگی، اررسپیکٹو کہ عمران صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنا راستہ عمران صاحب کی پارٹی سے الگ کر لیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ رپورٹڈلی ڈی موٹیویٹڈ ہیں پارٹی کے اور خان صاحب کے رویے سے، جو ہمیشہ ایک غیر سیاسی رویہ رہا ہے۔ اگر مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے، اگر عمران صاحب بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس صورت میں ان کا ملٹری ٹرائل تیار ہے، ان کے خلاف تمام شواہد جمع کر لیے گئے ہیں اور ان کو پیغام ہو گیا ہے کہ then he should be prepared for a military trial، اور ایک دفعہ اگر ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا یا وہ پلان ان ایکشن آ گیا تو اس کے بعد there will be a point of no return۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران صاحب ڈیل ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ ڈیل ایکسپٹ کرتے ہیں تو جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ وہ لیتے رہے ہیں، تو چور، یہ چور، فلاں چور، وہ موقف وہ بالکل اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ جو مرضی ان کا سوشل میڈیا جھوٹ سچ کرتا رہے، مگر اس کے اوپر بھی پہ پابندی ہوگی کہ وہ اینٹی اسٹیٹ باتیں جو عمران صاحب کی پالیسی، ان کی گفتگو، ان کے ایٹیٹیوڈ کا حصہ رہی، وہ نہیں ہوگا۔ اینٹی اسٹیٹ پالیسی اور اینٹی اسٹیٹ پالیٹکس نہیں چلے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو حکومت ملے گی، یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اور مدت کو پوری کرنے کے دوران یہ لوگ تمیز سے اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور جس طرح ایک باتہذیب طریقے سے مذاکرات ہوتے ہیں، پارلیمانی امور پارلیمان میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، ویسے کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اگر اس وقت عمران صاحب نکل بھی آئے تو کیا ان کی زبان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہیں۔ یہ بات حکومت کو سوچنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کو لے کر ہے، اور یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ میں دونوں پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھی، کیونکہ سارے معاملات مجھے پیرالل ساتھ چلتے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے، اور یہ سب معاملات ایک رخ کی جانب جاتے نظر آتے تھے۔ اے ڈی آر کا ہیڈ منصور علی شاہ صاحب کو مقرر کیا گیا۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے انتہائی سمجھداری سے with a very clear strategy معاملات کو آگے بڑھایا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو دراڑیں آ گئی تھیں ان کو بڑے طریقے سے کور کرنے کی کوشش کری ہے، میرے خیال میں کامیاب بھی ایک حد تک ہوں گے۔ ایک حد تک میں کیوں کہہ رہی ہوں وہ بھی میں بتاتی ہوں۔ چیف جسٹس کا نئے قانون کے تحت یہ حق ہوگا کہ جو کمیشن ڈٹرمن کرے گا کہ بینچز کون سی بنائی جائیں، اس میں ایک وہ ہوں گے، ایک سب سے سینئر جج ہوگا جو کہ منصور علی شاہ ہیں، the next senior in line، اور اس کے بعد تیسرا جج چیف جسٹس اپنی مرضی سے طے کریں گے۔ تو منیب اختر تو گئے،
اور تیسرا جج یقیناً وہ ہوگا جو پرو پی ٹی آئی نہیں ہوگا. اب آپ آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کی جانب. میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں اپنے کریئر کے شروع کے کئی سال گزارے ہیں. جب کوئی کارپوریٹ سیکٹر، کوئی بڑا ادارہ، اب تو خیر بغیرتی سے کہتے ہیں آپ چلے جائیں، پہلے وہ ایسی سچویشن کریٹ کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ اگلا سمجھدار ہوگا تو خود ہی ریزائن کر دے گا. بعض اوقات اس کا مقصد اس کو پروموٹ کر کے بھی حل کیا جاتا تھا کہ ایک سینئر پوزیشن پہ آپ بندے کو لے جائیں، لیکن اصل رائٹس اس کے ہاتھ میں نہ رہیں، اصل فیصلے کرنے والے تو دوسرے لوگ ہوں گے. تو کارپوریٹ سیکٹر میں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، being kicked upstairs. So let us see if Mansoor Ali Shah has been kicked upstairs. اور وہ رہیں گے یا ایونچولی ریزائن کریں گے. اے ڈی آر جو کمیٹی ہے یا ایک وہ ہے ادارہ کہہ لیں یا جو بھی، اس کا مقصد مختلف تنازعوں کے حل تک پہنچنا ہے. اب ظاہر ہے یہ تنازع آئینی نوعیت کے تو نہیں ہوں گے. آئینی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے کسی بینچ پہ منیب اختر کو، کسی پہ منصور صاحب کو یا عائشہ ملک کو ڈالا جائے، مگر یقینی طور پہ یہ وہ والے فیصلے نہیں ہوں گے جن کا تعلق گورنمنٹ کے مفادات سے ہوگا یا ان فیصلوں سے ہوگا جو کیے جا چکے ہیں. وہ تو ریورس ہوتے مجھے بالکل کسی طور نظر نہیں آ رہے ہیں. اب 17 سے 25 ججز کی بینچز کا جب فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس میں جو ججز آئیں گے وہ اس قسم کی سوچ، اس قسم کے ڈیسیشنز جس میں صرف ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا وہ نہیں کریں گے. میں ایک بات واضح کر دوں، میں نے پہلے بھی جب یحییٰ آفریدی صاحب کا تقرری ہوئی تھی ایز چیف جسٹس، میں نے ان کے فیصلوں پہ نظر ڈالی تھی اور کچھ فیصلوں کا ذکر کیا تھا کہ جب بھی انہوں نے کوئی فیصلے کیے تو اس کی بنیاد ہمیشہ قانون تھی. ان کی مرضی کہ کون ہو، کس کے فیور میں ہو، وہ میں نے ان کے فیصلوں میں اس کی جھلک کبھی نہیں دیکھی. اور یہ ایک اچھے جج کی نشانی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی جو مرضی ہے کہ کس سیاسی جماعت کو ہم نے ریلیف دینا ہے، چاہے ہم سیاہ کریں یا سفید کریں، ریلیف تو ان کو ہی ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائک سے اٹھ نہیں پا رہے. ایک جج کا جو منصب ہے اس کے ساتھ وفا نہیں کر پا رہے. میں یہ جنرل بات کر رہی ہوں. وقت کے ساتھ یہ دونوں معاملات میرے لیے سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں. عمران صاحب کو کسی ایسے شخص سے ملنے نہیں دیا جائے گا جو ان کو مشورے دے کہ جی ڈٹ جائیں، امت تیار ہے نکلنے کو. امت جتنی تیار تھی وہ پچھلے جلسوں میں سب دیکھ چکے ہیں. امین علی گنڈا پور اس وقت آن بورڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ان سے بندے وہ لائیں اور وہ کتنے لے آئیں گے؟ وہ تو خود ہر موقع پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو عمران صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ ان کی اپنی آئندہ زندگی کا پورا انحصار ہے. انہیں نہ یو کے بچانے آ رہا ہے، نہ امریکہ، نہ کوئی اور. ان کو اپنی عقل اور سمجھ پر اس وقت خود بھروسہ کرنا ہے. تو کیا عمران صاحب اپنا ملٹری ٹرائل کرائیں گے یا ڈیل کر کے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، باہر آئیں گے؟ دیکھیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.